SSP انویسٹیگیشن گجرانوالا رضوان طارق صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. ایمان فاطمہ اس بچی کے متعلق قانونی کارروائی کتنے دنوں میں اور کیسے کی گئی، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، یہ ہم جانتے ہیں رضوان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایمان فاطمہ کے حوالے سے. ایمان فاطمہ جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قتل کر کے گھر کے اندر دفنا دیا گیا. کیا حقیقت ہے؟ میڈم 22 فروری کی بات ہے، دوپہر 3-3:30 بجے کے قریب 5 سالہ بچی ہے، اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی. ٹھیک ہے. گھر گھر والوں نے 3-4-5 گھنٹے اس کو اپنے طور پہ تلاش کیا. اس کے بعد 7:30-8 بجے کے قریب تھانے رجوع کیا. ٹھیک ہے. جب FIR درج کی گئی، ابتدائی طور پہ یہ نامعلوم شخص کی طرف سے اغوا کا پرچہ تھا. صحیح. یعنی کہ ابھی تک نہیں پتا تھا کہ بچی کے ساتھ کیا بیتی اور کیا چیزیں پیش آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. سیم ڈے پہ FIR ہو گئی تھی؟ جی میڈم، سیم ڈے پہ. ٹھیک ہے. اب شام 7:30-8 بجے جب FIR درج ہوئی تو پولیس نے اور اہل علاقہ نے مل کے بچی کو ڈھونڈنا شروع کیا. صحیح. بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کے مدعیوں کے ہمسائے میں ایک گھر ہے جہاں پر ایک شخص رہتا ہے جو کہ بعد ازاں جا کے ہمارا مرکزی ملزم بن جاتا ہے، اس شخص کا گھر ہے جس کی ایج 35-40 ایئرس کے قریب ہے، جس کو جھارا جھارا کہا جاتا ہے. جی یہی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے. اس کے ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے، اس کے بدگماش بد چلن ہونے کی وجہ سے جی اس کے بھائی اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بہنیں شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ وہ شخص یہاں رہتا ہے. پولیس کو اطلاع تو یہ دی گئی تھی نا، FIR کٹوائی گئی کہ بچی اغوا ہو گئی ہے. پھر فردر آپ لوگوں نے یقیناً اپنا پروسیجر کیا. جو پروسیڈ کیا اس میں وہ کون سے ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں بچی کو اغوا نہیں کیا، قتل بھی کر دیا؟ میڈم جب بچی کو اغوا کا پرچہ درج ہو گیا، پولیس موقع پہ پہنچی اور پولیس نے علاقے میں اپنی تفتیش شروع کر دی. ٹھیک ہے. اہل علاقہ بھی پولیس کے ساتھ تھے. صحیح. انیشلی جب ان کے گھر سے ہی شروع کی گئی تفتیش تو پتہ چلا کہ جو ویری نیکسٹ ان کا جو گھر ہے، ہمسایوں کا نیکسٹ ڈور نیبرز جو ہیں، ان کے گھر کے صحن میں کچھ مٹی اس طرح سے دیکھی گئی کہ ایسے لگا کہ یہاں پہ ریسنٹلی کوئی ڈگنگ ہوئی ہے. صحیح. نرم تھی. نرم مٹی تھی اور لگا کہ جیسے یہاں پر کوئی کھدائی کا کام کیا گیا ریسنٹلی. صحیح. اس میں میڈم اہل علاقہ نے اور پولیس نے جب جس کا گھر تھا اس سے پوچھا اور اس کو کہا کہ بھئی اس کے بارے میں آپ جواب دیں، تو وہ شخص بڑا کانفیڈنٹ تھا اس وقت. اچھا. اس وقت تک وہ بڑا کانفیڈنٹ رہا اور اس نے کہا کہ جی آپ بالکل چیک کر لیں اور میں تو بچی کو آپ کے ساتھ مل کے ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بچی کو مل کے ڈھونڈتا رہا اور جب ڈگنگ کی بات آئی تو اس وقت تک کانفیڈنٹ رہا اور اس نے بلکہ کہا کہ میں آپ کو بیلچہ خود لا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس بہانے وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کی، یعنی کہ اس نے ڈگنگ میں ہیلپ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. صحیح. لیکن اہل علاقہ نے اور پولیس نے اس کو وہاں پر کنسٹرینٹ کر لیا اور جب اس کو اس کے صحن کو کھود کر دیکھا گیا تو وہاں سے معصوم بچی کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی. ٹھیک ہے. ڈیڈ باڈی جو برآمد ہوئی رضوان صاحب کس پوزیشن میں تھی؟ میڈم چونکہ یہ ریسنٹ تھا تو ڈیڈ باڈی بالکل فریش کنڈیشن میں تھی. بچی 3 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلی. اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس نے بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم کیا اور بچی کو اس نے تدفین کر دی. تو ڈیڈ باڈی جو تھی وہ فریش بالکل کنڈیشن. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ بچی کی باڈی پر کوئی تشدد، کوئی اس ٹائپ کی بھی چیزیں تھیں؟ میڈم وہ اس کے گلے پہ کچھ نشانات تھے اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو اس میں میڈیکل میں پتہ چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، پھر ظاہر ہے اس کو موقع سے پکڑ لیا، پھر تفتیش کا آغاز ہوا. انویسٹیگیشن کے دوران کیا بتاتا ہے، ہوا کیا تھا، کہاں سے یہ شیطان اترا اور کس کس نے مل کر اس بچی کو مارا؟ کیا اس قتل میں اس کی والدہ بھی شامل ہے؟ میڈم اس کی والدہ کا اس میں شامل ہونے کے بارے میں تو کوئی ابھی تک ہمارے پاس ثبوت اور شواہد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہاں تک ضرور ہے کہ اس کی والدہ کو آفٹر دا انسیڈنٹ اس کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کر دی ہے. اوکے. اور مزید اس کا جو رول ہے اس کو ہم مزید ڈٹرمن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کا اس میں انوالومنٹ ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. جھارے کے ساتھ ہوا کیا؟ میڈم جھارے کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک ہے. رات 11:30-12 کے قریب. ٹھیک ہے. اور 3 موٹر سائیکلوں پر 5 ساتھی اس کو چھڑانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. جنہوں نے پولیس پر اٹیک کر دیا. 2 طرفہ فائرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. پولیس نے بھی اپنی حفاظت میں اکا دکا فائرنگ کی.
لیکن جب فائرنگ کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ دیکھا کہ جو ملزم ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے چل بسا. ایمان فاطمہ کھوئی، قصور کی بہت سی بچیاں کھوئیں، اور یہی سب کچھ ہوتا رہا اور اسی طرح سے بچیوں کو مارا گیا. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ سے قانون سے ہٹ کے، قانونی کارروائی سے ہٹ کر ایک انسان ہونے کے ناطے اوپینین لوں تو کیا کہیں گے؟ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں آپ. اس کے بارے میں میڈم جتنی بھی سزا ان کو دی جا سکے وہ کم ہے. جو معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کے بعد اس کے قتل میں ملوث ہیں تو یہ تو سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی مولیسٹیشن میں، چھیڑ چھاڑ میں ملوث ہیں، جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو پیڈوفائل ڈکلیئر کر کے اس کے پرمننٹ ریکارڈ کا اس چیز کو حصہ بنا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی اب جو اینٹی ریپ ایکٹ آیا ہے اس کے تحت بڑی اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے اور ایک نئی چیز سامنے اب آئی ہے جس کو ہم آنے والے دنوں میں امپلیمنٹ ہوتا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہے سیکس آفینڈرز رجسٹر. ٹھیک ہے. SOR. اوکے. سیکس، یہ میں آپ کے چینل پہ سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گی کہ آنے والے دنوں میں پنجاب پولیس میں اس چیز کو فردر آگے لے کے جایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس طرح کے کیسز میں، جس میں چائلڈ ابیوز ہے، جس میں سیکشول ہراسمنٹ ہے، ان کیسز میں جو لوگ سزا پائیں گے، نادرا کے ریکارڈ میں ان کے ساتھ یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ سیکس آفینڈرز ہیں. اوکے، ویری گڈ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے فوراً سے، تاکہ معاشرے میں لوگ ان سے بچ سکیں، تاکہ ان کی معاشرے میں جو ان کا اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ پہچانے جا سکیں. اور اس سے جرم کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اور جو والدین ہیں ان کو بھی مدد ملے گی کہ اگر کوئی شخص سیکس آفینڈر کے طور پہ رجسٹرڈ ہے تو اس کو بچوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دینا. اس کو بچوں کی اسکول وین کا ڈرائیور نہیں لگنے دینا، اس کو اسکول کا چوکیدار نہیں لگانا، اس کے ساتھ اپنے بچے کو نہیں جانے دینا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نشے کروں گا، بدماشی کروں گا، غنڈہ گردی کروں گا، 4 تعلقات پالوں گا، پیسے لگاؤں گا، جو چاہوں گا کروں گا. 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات، اور شاید وہ رات اندر آگ میں جل رہے، عذاب بھی قبر میں مبتلا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اندر؟ پردہ ہے خدا کا، ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے. لیکن یہ قبر جس طرح سے کوڑے کے ڈھیر پر ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ عبرت کا نشان اس طرح سے بنایا جاتا ہے.